إله إلا الله لا 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 إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أبو داود والدارمي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. کمال ایمان کے چند علامات ذکر کی جا رہی ہیں. ابھی تک دو چیزیں بلکہ تین چیزیں زیر بحث آئیں. ایک کا تعلق محبت کے ساتھ ہے، دوسری چیز خیر خواہی ہے، اور تیسری چیز جو کل بیان کی گئی وہ دوسرے انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو، جس میں ہم سائے بھی داخل ہیں اور پھر باقی مسلمان بھی داخل ہیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، ان کو اذیت نہ پہنچانا، ان کو شر سے محفوظ رکھنا. آج جو چوتھی چیز ذکر کی جا رہی ہے وہ بہت ہی جامع چیز ہے. اس کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے. یہ لفظ اخلاق نہیں ہے، الف کے نیچے زیر نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ اخلاق ہے. خلق کی جمع اخلاق ہے. حدیث سن لیجئے. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا، مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان اس شخص کا ہے یا ان لوگوں کا ہے، احسنہم خلقا، جن کے اخلاق زیادہ اچھے. اس سے معلوم ہوا کہ کمال ایمان کا انحصار یا اس کا ایک بہت بڑا جز حسن اخلاق ہے. جتنا جس آدمی کا اخلاق بلند ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان کامل ہوگا. یا یوں کہنا چاہیے کہ جتنے اخلاق بلند ہوتے چلے جائیں گے کمال ایمان اس کا لازمی نتیجہ ہے، وہ حاصل ہوتا ہی چلا جائے گا. تو اخلاق کیا ہیں، یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے اور یہ بہت چھوٹی سی مجلس میں اس کو احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق کسی شخص کی عادت اور خصلت اور صفت کو کہتے ہیں. اور صوفیاء نے، مشائخ نے اخلاق کی تعریف یہ کی ہے کہ یہ اعمال القلب ہیں، انسان کے قلب کے وہ اعمال ہیں جو اس کا قلب سر انجام دیتا ہے. ان میں سے اکثر چیزوں کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اگرچہ وہ ایکشنز کے اندر پھر اعمال میں انسان کا جو ظاہری عمل ہے اس میں بھی جھلکتی ہیں، لیکن اس کی بیک پر انسان کے دل کے اندر پائی جانے والی کوئی چیز ہوتی ہے. چانچہ مزید اس کی وضاحت اور صراحت یوں کی گئی کہ اخلاق کے بھی دو قسمیں ہیں. ایک برے اخلاق ہیں جسے سوء خلق کہا جاتا ہے، اور ایک اچھے اخلاق ہے جسے حسن خلق کہا جاتا ہے. تو انسان کے اندر دونوں موجود ہوتے ہیں. محنت اس بات کی کرنی ہوتی ہے کہ برے اخلاق انسان کے اندر سے نکلتے چلے جائیں اور ان کی جگہ اچھے اخلاق آتے چلے جائیں. اور یہ اخلاق عمومی طور پہ جوڑوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں، یعنی کہ اچھا خلق اور برا خلق یہ اصل میں ایک جوڑا ہوتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہوتا ہے، اپوزٹ ہوتا ہے. یا یہ چیز پائی جاتی ہے یا اس کی متضاد چیز پائی جاتی ہے. اب اس تمہید کو سمجھ لینے کے بعد سمجھیے کہ یہ جو اعمال قلوب ہیں ان کے جو جوڑے ہیں
ان کو بڑے آسانی سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ مثلاً ایک بہت بڑا برا خلق وہ تکبر ہے، کبر ہے، اور اس کے بالمقابل عاجزی ہے، تواضع ہے، اور پستی اور ذرا نوازی ہے۔ ذرا نوازی نہیں کہنا چاہیے بلکہ خاک نشین ہونا ہے۔ تو اب یہ ایک جوڑا ہے جو ایک شخص کے دل میں اکٹھا نہیں پایا جا سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی متکبر بھی ہو اور متواضع بھی ہو، اس میں تکبر بھی پایا جاتا ہے، اس میں عاجزی بھی پائی جاتی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ یا تو اس میں عاجزی تواضع پائی جائے گی یا اس میں تکبر پایا جائے گا، اور اس کے پھر درجات ہوتے ہیں۔ شروع میں تو انسان کے دل میں صرف عجب پیدا ہوتا ہے۔ عجب کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہوں، میرے کپڑے اچھے ہیں، اور میں خوبصورت ہوں، میں حسین ہوں، میں صاحب مال ہوں، میں صاحب جمال ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ بس اپنی دل میں اپنی بڑائی اور اعجاب المرء بنفسہ، یہ ایک چیز حدیث سے جو ہے وہ ثابت ہے، اخلاق کی ایک چیز حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں۔ اس لیے یہ بہت ڈیٹیلڈ موضوع ہے حدیث کا، سنت کا، جس سے ہم آگے چل کے باقاعدہ گفتگو کریں گے۔ پورا ہمارا ایک چیپٹر ہے اس کے اوپر جو درس حدیث میں آئے گا اگر زندگی رہی تو۔ آج تو صرف میں اس کی اشارہ کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اعجاب المرء بنفسہ، وہ ترقی کرتا ہے اور پھر وہ تکبر میں جاتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ الکبر من بطر الحق وغمط الناس، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کو بھی ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، اور اس کے بالمقابل تواضع ہے، عاجزی، انکساری، خاک نشینی۔ ایک آدمی اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، حقیر جانتا ہے اپنی ذات کو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اسی کا فضل ہے، میں کس لائق ہوں۔ ایک برا اخلاق ہے غصہ، اور ایک اس کے بالمقابل حلم، برداشت، بردباری۔ ایک شخص میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یا تو غصے کا تیز ہوگا، غصیلا ہوگا، یا اس کے اندر حلم پایا جائے گا، حلیم ہوگا، برداشت کرتا ہوگا۔ آپ علیہ السلام بہت زیادہ حلیم تھے، اس کے بالمقابل ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں ان میں بہت سارا غصہ پیدا۔ غصے کے بھی پھر درجات ہیں۔ اب غصے کے درجات بیان کرنے لگوں تو 20 منٹ تو اس میں لگ جائیں گے کہ غصے کی 4 قسمیں، غصے کے اعتبار سے انسانوں کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں، وہ بیان کروں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ میں اپنا جائزہ لے سکیں کہ ہم کس درجے پر کھڑے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ اخلاق کے جوڑے اگر ہم ان کو دیکھتے چلے جائیں تو یہ انسان کے اندر جوڑوں کی شکل میں ہے، یا غصہ ہے، یا حلم ہے، یا تکبر ہے، یا انسان کے اندر حیا پائی جاتی ہے، یا بے حیا ہے۔ بے حیائی کی بھی قسمیں ہیں، فحش، متفحش، بذی، 3 قسمیں اس کی آتی ہیں۔ کتنا بدخو ہے، منہ پھٹ ہے، کتنی بے حیائی سے کلام کرتا ہے، کتنا حیا والا ہے۔ حیا کی بھی درجات ہیں۔ تو اخلاق کی بھی قسمیں ہیں، 2 قسمیں، برے اخلاق اور اچھے اخلاق، اور پھر ہر خلق کی درجات ہر انسان میں پائے جاتے ہیں۔ گویا کہ انسان ہر وقت اخلاق میں ترقی کرتا ہے۔ ایک بہت بڑی چیز اور تذکرہ کر دوں، نرمی، اور اس کے مقابلے میں سختی۔ طبیعت میں نرمی ہے، طبیعت میں سختی ہے، بہت بڑا خلق ہے۔ آپ نے فرمایا نرمی جس چیز میں جاتی ہے اس کو خوبصورت بناتی ہے، سختی جس چیز میں جاتی ہے عنف اس کو بدبودار، بے عیبدار کر دیتی ہے۔ تو اب یہ ایک جوڑا ہے، اگر آپ غور کریں گے، میں نے باقاعدہ لکھے بھی تھے ایک دفعہ، تقریباً کوئی 15 کے قریب جوڑے میں نے لکھے تھے ایک دوسرے کے بالمقابل۔ تو مومن وہ ہوگا جو ترقی کرتا رہے گا، اس کے اخلاق دن بدن روز محنت کرنی پڑے گی، اخلاق پر روز محنت کرنی پڑے گی، جائزہ لینا پڑے گا۔ جو اخلاق بہتر ہوتے چلے جائیں گے، تواضع بڑھ رہی ہے، حلم بڑھ رہا ہے، نرمی بڑھ رہی ہے طبیعت میں،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن بالکل بزدل ہے، یعنی کہ وہ بیچارہ بات ہی کوئی نہیں کرتا، بالکل نرم ہے، ایسے مریل ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے. ہاں سخاوت اور بہادری بھی اسی میں داخل ہے. ہاں سخاوت بہادری، اس کے بالمقابل بزدلی بخل، جو جتنا بہادر ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ سخی بھی ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑا خلق ہے. تو نرم بھی ہوتا ہے اور شیر دل بھی ہوتا ہے. یہی وہ اخلاق ہے جو بڑھتے جاتے ہیں، ایمان کا کمال بڑھتا چلا جاتا ہے. اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد ہی کی روایت ہے کہ قیامت والے دن بندہ مومن کے نامہ اعمال میں حسن خلق سے زیادہ قیمتی اور وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی. اور دوسری روایت میں فرمایا کہ نماز سے، روزوں سے، صدقے سے آدمی وہ مقام حاصل نہیں کر سکے گا جو اخلاق سے حاصل کرے گا. اللہ تعالی ہمیں کامل اخلاق نصیب فرمائے.